بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی تشکیل کا علاقہ تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں نوآبادیاتی ہندوستان میں اپنی تجارت شروع کی اور کمپنی کی حکمرانی 1757 سے شروع ہوئی جب انہوں نے پلاسی کی جنگ جیتی۔ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے نتیجے میں برطانوی ولی عہد نے برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے ان حالات کے تناظر میں رکھی تھی جو 1905 میں بنگال کی تقسیم کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اس پارٹی کا مقصد ایک الگ مسلم ریاست کی تشکیل تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کے دور کو برطانوی اصلاحات جیسے مونٹاگو فورڈ ریفارم کے ذریعے نشان زدہ کیا گیا تھا، لیکن اس نے جابرانہ رولٹ ایکٹ کے نفاذ اور ہندوستانی کارکنوں کی طرف سے خود مختاری کے لیے سخت مطالبات کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ اس دور کی وسیع پیمانے پر عدم اعتماد اور سول نافرمانی کی ملک گیر عدم تشدد کی طریقوں کی شکل اختیار کر لی۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنی تقریر میں پیش کیا تھا۔ 3 سال بعد ایک علیحدہ ریاست کے طور پر پاکستان کا نام چودھری رحمت علی کی جانب سے مخفف کی صورت میں کیے گئے ایک اعلان میں تجویز کیا گیا۔ یہ پنجاب، افغانستان، کشمیر، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کی 5 شمالی اکائیوں پر مشتمل تھا۔ اقبال کی طرح بنگال کو رحمت علی کی تجویز سے باہر رکھا گیا تھا۔ 1940 کی دہائی میں جیسے ہی ہندوستان کی آزادی کی تحریک تیز ہوئی، آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر قیادت مسلم قوم پرستی کا ایک عروج ہوا جس میں محمد علی جناح سب سے نمایاں رہنما تھے۔ ایک طویل عرصے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے۔ برطانوی ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نے 1940 کی دہائی میں افغانستان کی تحریک آزادی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کی تخلیق کے پیچھے محرک قوت کے طور پر تیار ہوا۔ 24 مارچ 1940 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ جنرل اجلاس کے دوران ایک رسمی سیاسی بیان پیش کیا گیا جسے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 23 مارچ وہ تاریخ بھی بن گئی جس دن پاکستان ایک سلطنت سے جمہوریہ میں تبدیل ہوا اور اسے یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1946 میں برطانیہ میں لبرل حکومت نے حالیہ واقعات جیسا کہ دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات سے تھک کر یہ محسوس کیا کہ اس کے پاس نہ تو اندرون ملک مینڈیٹ ہے اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر حمایت، اور نہ ہی آزادی، اور نہ ہی برٹش انڈین آرمی کی بھروسے پر کنٹرول جاری رکھنے کے لیے بے چین برطانوی ہندوستان بڑھتے ہوئے باغی ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کے لیے مقامی افواج کی بھروسے کم ہوتی گئی، اور یوں حکومت نے برصغیر پاک و ہند سے برطانوی راج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ایک سیکولر پارٹی ہونے کے ناطے ایک ریاست کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو واحد ریاست کے نظریے سے متفق نہیں تھی نے ایک متبادل کے طور پر علیحدہ پاکستان کے خیال پر زور دیا تھا، اور مسلم لیگ نے غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی جس میں مقامی لوگوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے۔